بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں جڑی ہوئی ہیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے. صورتحال یہ ہے کہ کابل ایک طرف ہنگامہ خیزی ہے اور حالات کشیدہ ہیں، اور ایئرپورٹ کے ارد گرد کے حالات جو ہیں خاص طور پہ، اور وہاں پہ ایک بار پھر فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ سے افغان اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے. یہ کشیدگی وہاں پہ برقرار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور وہ اس میں برطانیہ، امریکہ، یورپ، بہت سارے افغانی خود، وہ سب کے سب باہر جانا چاہتے ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب باہر ہیں. اور خاص طور پہ اب جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ کیا یہ لوگ خوف سے باہر جا رہے ہیں؟ خوف سے باہر نہیں جا رہے جی، یہ اپنے واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو، اور ان کے عزیز و اقارب آلریڈی ہیں، اور باقی وہ لوگ ہیں جو کہ امریکن فورسز کے ساتھ، انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں. پلس یہ کہ بہت سارے سیاسی پناہ کی تلاش میں بھی ہیں کہ یہاں سے نکلیں اور جا کے اپنا روزگار کا معاملہ کریں. افغان طالبان نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ خوف اور جنگ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ جا رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. خوف، معاش کا خوف ہے، معیشت کا خوف ہے، اور ان کو اپنے روزگار کا خوف ہے. یہ ہے، انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جی ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور افغان طالبان نے تمام گروپس کو اپنے مخالفین کو، ہر طرح کے مخالف کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. یہ چیز، لیکن دوسری جانب ایک طرف 31 اگست کی تاریخ قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے قریب آ رہی ہے معاملات ویسے ہی کشیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. G7 ممالک کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور گروپ آف 7 میں تمام بڑی طاقتیں شامل ہیں، معاشی اعتبار سے بھی یورپ، امریکہ، برطانیہ یہ ہیں. اور اس میں ایک چیز خاص طور پہ جی، برطانیہ ایک طرف، برطانوی جو فوج کے سپہ سالار ہیں وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طالبان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، طالبان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور ان کو ایک موقع دیں امن کے لیے، آشتی کے لیے، اور یکسر ان کو بالکل اڑا نہیں دینا چاہیے، اور بالکل ان کا معاشی ناطقہ بند نہیں کرنا چاہیے. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، اور G7 میں برطانیہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ وہ کہنے جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو اس پہ پابندیاں عائد کر دیں، اور معاشی پابندیاں، اور اس سے عدم تعاون والا کریں، اور جو معاشی پابندیاں ہیں اس کو ایک پریشر ٹول کے طور پہ استعمال کریں. یہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا افغان طالبان اس ساری صورتحال سے ناواقف ہیں اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر یہ بھی ہے کہ ایک اور چیز سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ 31 اگست میں جو توسیع ہے، اس میں جو انخلا کی توسیع ہے، وہ اس میں توسیع کر دی جائے. 31 اگست تک جو افغانستان سے انخلا ہونا ہے اس میں توسیع کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے علاوہ باقی سب ایلیمنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے غیر ملکی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں رہیں 31 کے بعد بھی. اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے براہ راست وہ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس ٹیلی ویژن سے خطاب، اور انہوں نے کہا جی 31 اگست تک ہم ہر صورت میں افغانستان سے انخلا مکمل کر لیں گے، اور ڈیڈ لائن بڑھانی نہیں پڑے گی، یہ ہماری کوشش ہے، اور درخواست ملی اگر تو ہم دیکھیں گے. یہ ایک چھوٹا سا آپشن رکھا ہے، اور اس پہ پریزیڈنٹ بائیڈن پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور انہوں نے لیٹسٹ انفارمیشن بھی دی کہ 36 گھنٹے سے کم عرصے میں 11,000 افراد کو افغانستان سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے. 14 اگست سے اب تک 28,000 افراد کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. امریکی شہریوں کے علاوہ اتحادی ممالک کے شہریوں اور افغان ساتھیوں کو بھی کی مدد کی جا رہی ہے، اور قطر، جرمنی، کویت سمیت 2 درجن سے زائد ممالک اس مشن میں ساتھ دے رہے ہیں. اور پاکستان کا نام پتہ نہیں وہ کیوں بھول گئے، حالانکہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہا ہے
کابل میں اور سب سے زیادہ تعاون کر رہا ہے تمام غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور ان افغانیوں کو بھی نکالنے کے لیے جو پاکستان کے راستے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کا سفارت خانہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے اور ایئرپورٹ پہ بھی ان کو اسسٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے بھی ہزاروں لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے اور اس میں بلا تفریق تمام ممالک کو نکالا ہے۔ یہ انخلا کا مکمل ہے۔ اس کے علاوہ افغان جنگ میں انہوں نے پھر ایک بات بتائی کہ جی افغان جنگ میں یومیہ جو ہے وہ 15 کروڑ سے 30 کروڑ ڈالر خرچ ہوتا رہا۔ یہ اگین انہوں نے بات کی ہے اور وہی بات ہے، اصل بات ہی یہ بنی ہے۔ وہاں سے معیشت تباہ ہوتی جا رہی تھی، امریکہ اور جتنے بھی اتحادی ممالک تھے افغانستان میں، تو یہ اس کا رد عمل آیا جی کہ افغانستان میں اگر توسیع کر دی جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، افغان پریزیڈنٹ بائیڈن پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کی طرف سے ایک آ گیا ہے معاملہ، اور وہ یہ ہے کہ سہیل شاہین افغان طالبان کے ترجمان، انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر 31 اگست کے بعد غیر ملکی افواج کا انخلا جاری رہا اور غیر ملکی افواج 31 اگست کے بعد بھی افغانستان میں رہیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وہ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز سے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ 31 اگست کا مطلب 31 اگست ہی ہے اور یہی ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہی ڈیڈ لائن ہمارے ساتھ طے ہوئی ہے، اور اگر اس میں توسیع کی گئی تو اس کا مطلب ہے مغربی قبضے کی مدت میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کا ارادہ ہے اور یہ چیز ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے مغرب یعنی کہ مغربی ممالک کو اور بڑی طاقتوں کو سب کو خبردار کیا، لہٰذا اس پہ پھڈا ہوگا، اور پھڈا کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے طالبان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وہ صرف معاہدے کے تحت ان چیزوں کے پابند ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ کھڑا ہو کہ جس سے کہا جائے کہ افغان طالبان کی طرف سے کوئی معاہدہ شکنی ہوئی ہے۔ 31 اگست تک وہ خاموش ہیں اور پوزیشنیں ان کی مستحکم ہیں ہر جگہ پہ، ہر صوبے میں، ہر اسٹریٹجک لوکیشن پہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی پوزیشن بہترین پوزیشن ہے اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں 31 اگست کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یعنی کہ ابھی 31 اگست میں کم و بیش ایک ہفتہ باقی ہے اور 8 دن باقی ہیں، بلکہ تو 8 دن سے پہلے ہی آج انہوں نے اپنا گورنر اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک جو ہے افغانستان کا، اس کا گورنر انہوں نے لگا دیا ہے، اپوائنٹ کر دیا ہے، کیونکہ جو سینٹرل بینک افغانستان کے گورنر تھے وہ فرار ہو گئے تھے اور ایک ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے وہ، اور اسی رات نکل گئے تھے ایک جہاز میں بیٹھ کے، جہاں بھی ان کو جگہ ملی وہ اپنی رودات سنا چکے ہیں۔ ان کا نام بھی سم تھنگ وہ احمدی تھا، تو اس لیے وہ سنا چکے ہیں اپنی رودات، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے پیسے ویسے روکے گئے تھے افغانستان کے، اور اشرف غنی پہ بھی انہوں نے کافی تنقید کی تھی۔ تو اب افغان طالبان نے اپنی حکومت میں، یعنی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ افغان طالبان اس وقت وہاں پہ ڈیفیکٹو حکمران بن چکے ہیں اور حکومت اب ان کی ہے، اور انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا، انہوں نے صرف بتایا نہیں کہ کون کیا ہے، یہ نہیں بتایا، لیکن کنٹرول افغانستان میں انہی کا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے علاوہ باقی پورے افغانستان میں انہی کا اس وقت حکم چل رہا ہے، انہی کے مقرر کردہ نمائندے صوبوں میں بیٹھے ہیں، انہی کے نامزد کردہ تقرریاں ہو رہی ہیں، اور اب انہوں نے آج اناؤنس کر دیا ہے افغانستان کے سینٹرل بینک کے گورنر کا بھی ایک چیز، اور دوسری جانب 31 اگست کے بعد وہ اپنا اعلان کر دیں گے۔ رد عمل میں آپ کو بتا چکا ہوں، افغان
انہوں نے اسکائی نیوز کو بھی انٹرویو دیا اور پھر رائٹرز کو بھی انٹرویو دیا، اور انہوں نے واضح طور پہ سہیل شاہین نے کہا کہ 31 اگست کے بعد اگر یہ آگے ڈیلے کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت درست نہیں، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ہمارا حق محفوظ ہے۔ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے جی کہ کابل ایئرپورٹ کا بھی محاصرہ کر لیں گے وہ، کیونکہ یہ ان کو خطرہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا محاصرہ ہو گیا اور نہ کوئی اندر جا سکا نہ کوئی باہر جا سکا، تو ایسے میں کیا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ افغانستان کے اوپر اس وقت بھی امریکی فضائیہ جو ہے، جو جنگی جہاز ہیں، وہ بھی فلائی کر رہے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں۔ تو اب ایک میں نے اور بات بتائی تھی کہ جی ایک چیز تھی، پہلے میں ایک بات کروں کہ طالبان پر پابندیاں، اقدامات پر منحصر اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنا پہلی ترجیح ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کی کچھ اور انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی ترجیح ہماری طالبان پر پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بالکل اپوزٹ بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان پر پابندیاں صرف اس صورت میں لگیں گی اگر طالبان ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، اور اگر طالبان ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، خواتین، مذہبی آزادی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ تو خیر یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، ادروائز جو ہیں امریکی مفادات کا تحفظ ہے، اگر وہ برقرار رکھیں گے تو ہم ان پہ پابندیاں شاید کم لگائیں یا نہ لگائیں۔ اس طرح کی انہوں نے بہت کھلی ڈلی سی بات کی ہے اور اس پہ واضح موقف نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 31 اگست کے بعد افغانستان میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک بار پھر انہوں نے ایشور کیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارا جو غیر ملکی آپریشن ہے انخلا کا، اس میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اگلی بات انہوں نے کی کہ طالبان جو ہیں وہ مجموعی طور پر معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کی، اور اس کے لیے انہوں نے عالمی رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور جبکہ خلیل الرحمن حقانی نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ملک چھوڑ کر جانے والے افغان باشندوں سے کہ جی وہ چھوڑ کر نہ جائیں، امن و امان کا مسئلہ بالکل نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی کسی کو گزند بھی تکلیف بھی نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ تو ہے گراؤنڈ پہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو سپائلرز ہیں وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز اور افغان طالبان کے درمیان معاملات خراب ہوں، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی، ایک علاقہ رہ گیا تھا افغانستان میں افغان طالبان کے پاس جو نہیں تھا۔ افغان طالبان چاہتے تھے پیار محبت سے وہ معاہدہ ہو جائے، اور اس کے لیے پیش رفت بھی ہوئی، اور پیش رفت اس سینس میں ہوئی کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ان کو پیغامات بھی بھجوائے گئے، اور ان کی ملاقات افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ ہوئی، تو معاملات طے پا رہے تھے۔ اور انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کیا مانگا وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن امراللہ صالح جو ہے وہ ادھر موجود ہے، اور کچھ اور سپائلرز جو کہ اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، تو وادی پنجشیر کے معاملے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے افغان طالبان کے درمیان اور احمد مسعود کے درمیان۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ احمد مسعود انکاری ہو گئے ہیں، پرامن طور پہ وہ حوالے نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب پنجشیر میں وادی پنجشیر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا ہے طالبان نے، اور طالبان پنجشیر میں بھی داخل ہو چکے ہیں مختلف اطراف سے۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ طالبان کی پوری کوشش ہے کہ کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہو اور پرامن طریقے سے ہو، لیکن وہاں پہ چونکہ امراللہ صالح اور کچھ جو افغان فوج کے جو بھگوڑے ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈ ہیں،
وہ فرار ہو کے ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن پیچھے بھی ایک حساب چلا رہا ہے، یہ بتا دوں کہ احمد شاہ مسعود کے جو والد تھے احمد شاہ مسعود جو تھے، احمد مسعود کے والد احمد شاہ مسعود، وہ بڑے یعنی کہ جید کمانڈرز میں تھے رشیا کے خلاف جب ہوا، اور پھر جب طالبان کی حکومت آئی تب بھی وہ وہاں پہ تھے، اور اس وقت ان کو قتل کر دیا گیا تھا ایک انٹرویو کے دوران احمد شاہ مسعود کو۔ تو احمد مسعود نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں، کیونکہ طالبان کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وہ جو ہے قتل بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ان کی شرائط ہوں گی جو کہ پارشلی طور پہ تو ایڈمٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن افغان طالبان کلی طور پہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے، افغان طالبان نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے پنجشیر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور صوبہ بغلان کے ضلع بنو، پلحصار اور دیسلا پر مکمل قبضہ کر لیا ہے انہوں نے کہا جی، اور پنجشیر میں چاروں اطراف سے موجود ہیں، اور سولنگ پاس البتہ انہوں نے کہا کہ کھلا ہے، پنجشیر ہمارے محاصرے میں ہے، لہٰذا یہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی تب تک کہ ہم مکمل طور پہ اس کا کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے۔ اس میں ایک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس میں جانی نقصان بہت ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ طالبان کے 300 جنگجو مارنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ نقصان وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد مسعود اور امر اللہ صالح اور ان کی فورسز کو ہو رہا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن افغان طالبان 31 اگست کا انتظار کر رہے ہیں، اپنا پورا روڈ میپ تیار کر کے بیٹھے ہیں اور فل موڈ میں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا کام وہ کرنے کی ارادہ نہیں ہے کہ جس سے یہ پروسیس رکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔